حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی پیاری تسبیح کا وظیفہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تسبیح پڑھا کرو، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ رزق، مال، دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ تسبیح پڑھنا، کیونکہ اس سے دولت آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی، اربوں پتی بن گئے۔ کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی مال و دولت میں کھیلنا چاہتے ہو، رزق کی فراوانی چاہتے ہو، تو فرشتوں کی اس تسبیح کا عمل جس تعداد اور ترتیب میں بتایا جائے بالکل اسی طرح پڑھ لینا۔ یہ عمل چند منٹ کا عمل ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ کو ذاتی مکان مل جائے گا۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو فرشتوں کی یہ تسبیح جس طریقے سے آپ کو بتائی جائے آپ نے اسی طریقے سے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھیں، کس طرح، کون سا وظیفہ، کس ترتیب سے، کتنی تعداد میں، کس جگہ، کس وقت اور کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں، جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کاٹتے ہیں، اس طرح وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غریبی مفلسی کو ختم کرنے کے لیے، دولت کا طوفان کھڑا کرنے کے لیے فرشتوں کے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، فرشتوں کی اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو یا کوئی ذکر اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہیں، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق حقیقی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار، ذکر، تسبیح سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ سے ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے فرشتوں کی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ہر مصیبت، دکھ، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو تو اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کرتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر
پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھیں گے، پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر دوستوں بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پالن ہار ہے، جو انسان اور حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر میں بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ یقین کیا ہے، جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیر بھی انہی کی بدلا کرتی ہے۔ اس بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اعتماد اور یقین اپنی کوشش پر نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملہ میں اللہ پاک سے رجوع اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ النساء میں فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم، سورۃ نحل، سورۃ ہود، سورۃ العنکبوت، سورۃ المزمل میں بھی اللہ کریم عظیم پر توکل یقین کے بارے میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نیند میں نیچے نہیں گرنے دیتی؟ وہ ذات انسان کو بھی یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم اور کریم ہے،
انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن دوستو ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں ناظرین زیادہ نہ سوچا کریں، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے۔ بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ امام طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر ضعف و یقین کے سوا کسی شے کا خوف نہیں۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو وہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت و کفایت کرے۔ کسی نے امام علی بن موسیٰ الرضا سے پوچھا، توکل کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا، بے نیازی اور عزت محض جستجو رہتی ہے، اور جہاں توکل پا لیتی ہے وہیں رہنے لگتی ہے۔ توکل کے بارے میں متعدد احادیث قدسیہ اور روایات فرمودات اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں۔ اس تحریر کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل اور آخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر مضبوط مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہی کافی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منسلک ہے اور اس کے حکم اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ اور یقین محکم نہ کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟ وہی خالق و مالک پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہیں، بادشاہ ہے یا فقیر سب اس کے محتاج ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقویٰ اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمیشہ ہمیں اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں موجوں کا باعث بنتی ہیں، رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے اور معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔
انسان جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے، شکر کرنے کی عادت ڈالے تو سکون مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح اور کامیابی ہے۔ اسی لیے ناظرین محترم، آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں اس کے لیے آپ کا اپنے رب پر کامل یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے اور بے ترتیبی سے، آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، آپ کا یہ وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ کی پوری زندگی یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ یہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ اگر آپ پھر بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کو فرشتوں کی ایسی تسبیح بتانے لگی ہوں جس میں آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماریاں، بے روزگاری، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس مال دولت آتے ہوئے دیکھیں گے۔ چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک کھول دیں گے۔ ناظرین وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ صرف ایک مرتبہ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے 2-3 وظائف پڑھنے ہیں جو بالکل ہی آسان ہیں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ درود پاک کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں، دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا، آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرا جو وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تلاوت سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
ناظرین یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی تھی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہمیشہ لازمی پکڑ لینا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ناظرین ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا، ارشاد فرمایا اس نے تسبیح چھوڑ دی اس لیے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار صبح پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور درخت بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ میلوں کی مسافت تک پھیلا ہوا درخت۔ اس تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آدھی میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ناظرین ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے، اور زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی مجھے نظر آنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کے مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق پورے کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بناتا رہتا ہے، بیماری مصیبتوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ عرض یہ کر رہی تھی کہ تسبیح بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقررین کا وظیفہ ہے، ہر طرح ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو ناظرین آج کے اس عمل میں آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانیاں ہوں اس کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق مال دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔